بات یہ بھی کہوں، عشق ہو اور مارے نہ جائیں مزہ نہیں۔ جب عشق کرو گے مارے جاؤ، جب عشق کرو گے مارے جاؤ، اور عشق میں مار کھانے کا مزہ بھی الگ ہے۔ وہ آپ کو نہیں سمجھ میں، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ بلال سے پوچھو، اویس سے جانو، خبیب سے سمجھو۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں مدظ اللہ العالی نے بڑی پیاری بات کی، میرے مرشد اجازت کہتے ہیں آئے ہائے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے۔ سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اس میں تانا کوئی دیتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے، اس میں کوئی مارتا ہے تو ہی مزہ آتا ہے، اس میں کوئی ماتوب کرتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے، اس میں مزے ہی مزے ہیں۔ عشق کر کے تو دیکھو۔ بات کہتا ہوں واللہ جس دن عشق میں ستائے جاؤ گے محبوب بے حجاب نظر آئے، محبوب کبھی خواب میں آئے گا، کبھی بے حجاب آئے گا۔ بات پھر دور نکلتی ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہے سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا، شہید ملت کا؟ وہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو تھے۔ جب ان کو مراد آباد کی جیل میں رکھا گیا کافی مراد آبادی کو، تو ان لوگوں نے کہا کہ کافی نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف بات کی، اس کو پھانسی دیں گے۔ کافی نے کہا ٹھیک ہے دے دو دے دو۔ اچھا آپ کہیں گے یہ موت کو اتنا ایسا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہلکا نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے۔ موت مانگتے نہیں، اور آتی ہے تو دور نہیں بھاگتے۔ کیوں؟ اگر عاشق ہو جاؤ نا، عاشق کو مدینے جانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا مر جانے میں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا۔ ہائے 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 اللہ 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 اللہ۔ مر جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، پیغام حق کانفرنس۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرو، اس کا مزہ کچھ اور۔ تو سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ دنیا کا دستور ہے، دستور دنیا ہے، جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ توجہ ہے، دھیان ہے آپ کا؟ آخری خواہش، اے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی کہتے ہیں پوری زندگی نعت پڑھتا رہا، نعت لکھتا رہا، سوچتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے ایک نعت کا اور اضافہ کر جاؤں۔ حالانکہ شاعر لوگ علماء موجود ہیں، علماء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں۔ اگر بچہ بھی رو رہا ہو تو اس وقت بھی دماغ سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ اچھا کلام نہیں لکھ پاتا آدمی جو ہے وہ ہو لپاڑ کے اندر اور ہنگامے کے اندر، لیکن عاشقوں کو تو پھر جلوتوں میں خلوت نصیب ہوتی ہے نا۔ ہاں، ان کا جسم جلوتوں میں ہوتا ہے، دل یار سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو کافی نے کہا تھا ایک نعت لکھنے دو، میں نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ اور شہید ملت کافی مراد آبادی نے بڑا خوبصورت کلام لکھا جو آج کل بہت پڑھا جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ان انگریز ظالموں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد کہا اس کو اتنا آسانی سے نہیں ماریں گے، اتنا آسانی سے نہیں ماریں، اس کو بہت اذیت دے کے ماریں گے۔ اس دور میں استریاں ہوتی تھی، کوئلے کی استریاں، اس میں کوئلے ڈالے اور استریوں کو تپایا اور تپا کر کافی کے بدن پہ پھرایا، وہ گرم گرم استریاں۔ جیسی کافی مراد آبادی کے بدن پہ استریاں پھری ہے، آنکھ میں آنسو ہے اور کہا اکسنی یا رسول اللہ، حضور کو پکارا مت، واللہ وہ سن لیں گے، سنا نا، پکارا اکسنی یا رسول اللہ،
ادھر اگسنی یا رسول اللہ کہہ کے آنکھ میں آنسو آئے، ادھر رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا، تو کافی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس طرح کا دکھ جھیلنے پر آپ نظر آتے ہیں تو یہ استریاں میں بہت پہلے پھروا چکا ہوں۔ یہ عشق ہے، اس لیے اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ۔ دوسری بات آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو عشق اہل بیت سکھاؤ، اور عشق اہل بیت بھی احترام صحابہ کے ساتھ۔ یہ میں آپ کے سامنے موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر کے ایڈ کر رہا ہوں، احترام صحابہ کے ساتھ عشق اہل بیت سکھاؤ۔ اور تیسری بات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اگر یہ تین باتیں آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی، آپ کا بچہ انشاءاللہ نہیں بگڑے گا۔ لیکن اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں 80% لوگ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ کہ انہیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ سوچو ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے کہا جو قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا۔ کم سے کم خود بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ۔ بہنوں سے کہتا ہوں وہ بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ تین باتیں، عشق رسول، عشق اہل البیت اور قرآن مقدس کی تعلیم۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری گزارش ہے دینی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ۔ دیکھیے ہمارے کچھ ہندوستان کے علاقے بڑے پچھڑے ہوئے علاقے ہیں، پچھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھو 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو 16 گھنٹے محنت کرو، لیکن کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دو، کسی بچی کو ان پڑھ مت رہنے دو۔ 10ویں 12ویں IAS IPS ڈاکٹر انجینئر ٹیچر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں اپنے بچوں کو دلاؤ، اس لیے کہ اسی میں آپ کے لیے ہمارے لیے عافیت اور عزت ہے۔ اگر زمانے کے ساتھ چلنا ہے تعلیم پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اپنے خرچوں کو کم کرو، اپنے اخراجات کو کم کرو اور تعلیم کو پرائیورٹی دینے کی کوشش کرو، تعلیم کو اہمیت دو۔ دیکھو آپ میں کے بہت سارے لوگ دلی میں کام کرتے ہوں گے، کلکتہ میں کام کرتے ہوں گے، سعودی میں کام کرتے ہوں گے، ممبئی میں کام کرتے ہوں گے، اسی طرح دبئی میں کام کرتے ہوں گے، الگ الگ ملکوں میں۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے پتہ ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو کوئی برتن دھل رہا ہے، کوئی چائے کے کپ دھل رہا ہے، یہ سب کیوں ہوتی ہے نوبت؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو گے تو لوگوں کی ضرورت بنو گے، لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بنو۔ پیسوں کو ضائع مت کرو، فضول خرچی مت کرو، بلکہ پیسے بچا کر۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانی پڑے اٹھاؤ۔ سال میں 4 ڈریس بنانے کی بجائے ایک ہی لباس پر اکتفا کرو عید کے موقع پر، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ 10 سال اگر آپ بچوں کی تعلیم پہ محنت کر لو گے، آگے کا پورا وقت انشاءاللہ آپ کا ہی ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے تعلیم پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کو بیٹھنا ہے، بھائی نور مجسم صاحب بھی نعت پڑھیں گے اور حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کا خطاب بھی ہوگا، اس لیے آپ کو جانا نہیں ہے۔ اس طرح کی محفل سجانے کے لیے مہینوں محنت کرنی پڑتی ہے، تب ایسی محفلیں سجتی ہے۔ اگر آپ اٹھ کر کے چلے جاتے ہو تو کتنے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس طرح نہ کیا کرو، بیٹھا کرو، اتنی دیر بیٹھے 1 گھنٹہ اور بیٹھ لو، 1.5 گھنٹہ اور بیٹھ لو، کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دل توڑنے سے بچنے کے لیے نفل روزے توڑ دیے کہ بھئی چلو روزہ توڑ دیا، نفل تو کل قضا کر لیں گے، لیکن دل ٹوٹا تو کب قضا کریں گے۔ یہ اتنی دور سے کوئی 1000 کلومیٹر سے آیا، کوئی 1500 کلومیٹر سے آیا، اور آپ 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دیں گے، نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے میری گزارش آپ سب سے سنیں۔ میں رکتا، میں خود بھی بیٹھتا، لیکن چونکہ ہمیں جب وہ مولانا کی 6:25 کی فلائٹ ہے، میری 6:40 کی ہے اور کلکتہ پہنچنا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ سب یہیں بیٹھے رہیں گے، کوئی کسی دوڑ بھاگ نہیں کرے گا، ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مسافہ کرنے سے بہتر ہے آپ کے لیے اس وقت ذکر رسول سننا اور تعلیم کا حاصل کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ کوئی اٹھ کے نہیں جائے۔ ممبر والوں سے میری گزارش ہے آپ کی عظمت سراخوں پر آپ بھی نہیں اٹھیں، آپ بھی بیٹھے رہیں، مجمع کو خراب نہ کریں۔ جیسا جمع مجمع ویسے ہی جمع رہنے دیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔